جب حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی رہبری کے لیے میں نے ان کو منتخب کیا ہے، تو قرآن نے فرمایا بسطۃ فی العلم والجسم۔ اس میں دو خصوصیات ہیں، ایک ہے علم کی اور دوسری ہے صحت اور جسم کی۔ لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا گیا کہ آپ مصر میں اقتدار کی طلب کریں، تو انہوں نے یہ کہا کہ انی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو پہلی صفت تو ایمان ہے، جس کے نتیجے میں آدمی تقویٰ کی اس معیار پہ پہنچتا ہے کہ وہ حفیظ بنتا ہے۔ حفیظ جو ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، حافظ نہیں کہا، یعنی اس اویلیبل اس موجود سوسائٹی کے اندر ان سے زیادہ لوگوں کی جان مال اور آبرو کا محافظ اور کوئی نہیں تھا۔ تو پہلی خصوصیت جو ہے، علم سے بھی پہلی خصوصیت جو ہے وہ حفیظ کی بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایمان اور تقویٰ ہے۔ دوسری صفت جو ہے وہ عالم ہے، عالم نہیں کہا، تو کمپیریٹیو طور پہ یہ کہ اویلیبل یعنی ایکسیلنٹ اپنے شعبے کے اندر، اور اس دور کے علوم پر اتنی فوقیت رکھنے والا اگر کوئی ہو، اور انہوں نے خواب کی تعبیر کر کے ثابت بھی کر دیا۔ تیسری صفت جو ہے وہ جسم کی ہے، بسطۃ فی العلم والجسم۔ یہ دلائل میں آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں۔ چوتھی صفت جو ہے وہ ہے حکمت بالغہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ضمن میں قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اسٹریٹجی کو ترتیب دینے کے لیے کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے ان ذرائع کو تلاش کرنا ہے وزڈم کے ذریعے، کہ جو ایک مفید نتیجے تک انسان کو پہنچا سکے۔ ایک لطیفہ ہے، شیخ چلی کے پاس علم تھا کہ لکڑی درخت سے ملتی ہے، حکمت یہ تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ آری ہوگی تو درخت کٹے گا، تو آری بھی لے کے پہنچ گئے، لیکن بصیرت نہیں تھی، جو پانچویں صفت ہے اولو الابصار قرآن نے اس کے لیے کہا ہے۔ تو ٹہنی پہ اس طرف بیٹھ گیا کہ جس کو کاٹ رہا تھا، تو کسی نے اس کو کہا کہ بھائی اس طرف بیٹھو گے تو تم گر جاؤ گے۔ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں۔ اور جب وہ گرا تو پھر اس کو ڈھونڈتا رہا کہ اس نے مجھے پہلے سے بتا دیا۔ تو بصیرت ایک علیحدہ، علم حکمت اور بصیرت یہ بالکل علیحدہ اولو الایدی۔ اولو الایدی کا مطلب ہے ڈیسیژن پاور، یعنی اس کے سیکھنے کا بڑا اچھا طریقہ فٹ بال کھیلنا ہے، کہ ایک میدان کے اندر ایک فرد جو ہے کس وقت کس طرف کو شاٹ مارتا ہے 22-21 افراد کے درمیان، تو بڑی یعنی اس کی فیلڈ آف ویژن بھی اور اس کی ڈیسیژن پاور بھی اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، اس کو پتہ، اور پھر لمحات کے اندر ڈیسیژن پاور۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آفٹر تھاٹس کے نتیجے میں لوگ ہوتے رہتے ہیں، لیکن پراپرلی ان ٹائم کوئی ڈیسیژن کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، جس کو ساتویں صفت کے طور پہ۔ اور آٹھویں صفت جو ہے وہ فصل الخطاب، قرآن نے فرمایا ہے اوریٹر ہونا چاہیے، کہ ایک آدمی جن نظریات کو اور جس علم کو وہ حاصل کرتا ہے اس کو بیان بھی کر سکتا، اور اگر وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کو علم نہیں، اس لیے کہ دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی جب اس میں ہمت اور یعنی ہمت بھی ہونی چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے، اور پھر ان دلائل کا انبار بھی اس کے پاس ہونا چاہیے جس سے لوگ اس کو تسلیم کریں۔ ہاں، تو یہ اوریٹر ہونا جو ہے، اور اس کے ساتھ 3 صفات ایسی ہیں، 2 صفات ایسی ہیں
کہ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، ایک یہ ہے کہ انسان کو کوئی کام بھی لالچ کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بغیم بینہم، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی رنگ برنگ کی مسجدیں اور چیزیں ہیں، یا دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، ایک دوسرے سے جیلس ہونے، تو حسد اور لالچ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں دیکھا کہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے ایک کنارے پہ، تو شاید اسرائیلیات میں سے یہ روایت آئی ہے، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے۔ تو اس کو نوح علیہ السلام نے کہا اب تو انسانی بستی اجڑ چکی ہے، تو تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 5 چیزوں نے کلمہ پڑھنے سے روکا ہوا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ ابلیس تو یہ بات کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پوچھ لو 2 چیزیں اس میں سے تمہیں بتا دیں۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو جب ورغلایا تو میں نے کہا کہ تم اس درخت میں سے کھا لو، او تکون من الملکین او تکون من الخالدین، قرآن کے الفاظ ہیں کہ یا تو تم فرشتے ابد الآباد کے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ تو لالچ ان کو دیا، اور آدم علیہ السلام نے حکم عدولی کی لالچ میں تو جنت راندہ درگاہ ہو گئے، اللہ کی اطاعت سے ہٹ گئے۔ اور میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ مجھ میں حسد تھی۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھ سے کہ تمہیں سجدے سے کس نے روکا تھا، تم سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو، تو میں نے جواب دیا کہ خلقتنا خیر منہ، قرآن فرماتا ہے میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ فخرج فإنک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قرآن کے مختلف صورتوں میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ تو مجھے حسد نے اس عظمت سے گرا دیا اور انسان کو لالچ نے اس جنت سے نکالا۔ اور آخری صفت جو ہے 11ویں، وہ بے خوفی ہے۔ اگر آپ نے اپنی جان اور مختلف چیزوں کو اہم سمجھا اور اس کے پیچھے آپ رہے تو دنیا میں عظیم ترین مقاصد کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے ایک ایسا مقصد ہونا چاہیے کہ جس کے لیے آپ مر سکیں، اور یہ وہ سارے خوفوں کا خاتمہ ہے کہ جو اس ایمان کے لیے ضروری ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک فہرستی پیش کر سکتا ہوں اس 10-15 منٹ کے اندر، اور یہ جو ایشو ہے اس پہ لوگوں نے کام کیا ہے، صرف میں نے تو کام نہیں کیا، لیکن قرآن جو ہے وہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ علم کی 2 قسمیں، ایک مابعد الطبیعات، ذرا بھاری اصطلاحات ہیں، ایک طبیعیات ہے، ایک فزک ہے اور ایک میٹا فزکس ہے۔ تو دنیا میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ تمہارا موقف میڈیسن میں، فارماکالوجی میں، انجینئرنگ، دنیا کے سارے علوم عمران کے اندر، سوشل اور جو بھی لائف کی مختلف سیکشن ہیں، ان میں اگر سینسز اور وزڈم کسی چیز کو پروف نہیں کرتا تو وہ علم نہیں ہے۔ یعنی سائنٹیفک جو آپ دیکھیں گلیلو نے جو پیش کیے ہیں، ایک سائنٹسٹ اور ایک سائنٹیفک کرائٹیریا جو رکھا ہے، اس میں یہی ہے کہ سینسز اور وزڈم جس چیز کی تصدیق کرے تو وہی علم ہے۔ اور قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے کہ ان السمع والبصر، بے شک سننا اور دیکھنا، والفؤاد اور وزڈم، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی یہ اصول ہے کہ دنیا میں سارے فیصلوں کی بنیاد طبیعیات کی، اگر تجربہ اور سینسز اور وزڈم کے مطابق نہیں ہے تو وہ حرام ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ آخرت میں خدا کے حقوق میں نماز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اور بندوں کے حقوق میں انسانی جان کا پوچھا جائے گا، جس کے ساتھ میں اور آپ
منسلک ہیں. سب سے پہلی پوچھ گچھ جو انسانی جان کی اکاؤنٹیبلٹی میں ہوگی. اس کے بعد ایک اور بنیاد بتائی گئی ہے کہ میٹا فزکس میں کرائٹیریا کیا ہے. تو فرمایا کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا من وراء حجاب. کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے. 3 سوالات ایسے ہیں کہ 4000 یونیورسٹی امریکہ کی جواب نہیں دیا. 18 کروڑ کتابیں ہیں واشنگٹن لائبریری میں, لیکن اس کے اندر جواب نہیں ہے. ایک یہ کہ انسان اور کائنات کو کس نے تخلیق کی, کیسے تخلیق کی, کیونکہ نہ سینسس تھی نہ وزڈم تھی. اور یہ کہ یہ جو کل کا دن ہے, یہ جو وقت ہے, یہ جو فیوچر ہے, اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن کوئی بات کر سکتا ہے؟ یہ 2 کوسچن. اور جو ان بات نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم, تو وہ ہمیں مقاصد کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے, کیونکہ وہی بتا سکتا ہے. کریٹر آف یونیورس وہ ہے, تو وہ وہی کے ذریعے بتاتا ہے, یا پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا, یا اپنے فرشتوں کو فیوحی بإذنہ ما یشاء, پھر اپنے بندے کی طرف جو کچھ چاہے وہ وہی کر دے. انہ علی حکیم, وہ بہت بلند اور حکمتوں والا ہے. آگے جو بات فرمائی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, آپ کو کیا معلوم تھا کہ کتاب کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں. ولکن جعلناہ نورا, یہ جو علم کی روشنی ہے جو آپ نہیں جان سکتے تھے, یہ ہم نے بنائی. انک لتہدی الی صراط مستقیم, جس چیز کا نام صراط مستقیم ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا. آپ دیکھیں پہلی وحی میں فرمایا گیا تعلم الانسان ما لم یعلم. انسان کو اس قرآن کے ذریعے میٹا فزکس کا وہ علم دیا گیا جو وہ اپنے ذرائع سے حاصل نہیں کر سکتا. خلاف عقل نہیں ہے, لیکن ماورائے عقل ضرور ہے. اور اسی کا اجر مقرر کیا گیا ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب, جو لوگ خدا کو اس حال میں مانتے کہ نہیں دیکھا ہے اس کو, لہم مغفرۃ واجب, ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ہے. سروا قولکم وجهروا به, تم جو ظاہر کرتے ہو یا باطن, انہ علیم بذات الصدور, وہ تمہارے سینوں کا حال جانتا ہے. الا یعلم من خلق, وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا جس نے تخلیق کی. وہ هو اللطیف الخبیر, بہت باریک بین اور بہت باخبر ذات ہے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم کی حد کیا ہے, تو قرآن فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یعنی ٹائم, اسپیس اور ٹائم. آسمان اور زمین سے ہٹ کر اور کیا ہے اسپیس میں, اور واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کی یہ جو یہ ٹائم ہے. لآیات لأولی الالباب, اور پھر فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو کھڑے ہو کر, بیٹھ کر اور لیٹے ہوئے, ویتفکرون, اور یہ جو فکر ہے فی خلق السماوات والارض, یہ تعلیم ہے. زمین اور آسمان کی تخلیق میں جو فکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ابن رشد کہتے ہیں کہ انسان کو جو سینسز اور عقل دی گئی ہے, جو وقت دیا گیا ہے, جو صفات اور صلاحیتیں دی گئی ہیں, اگر اس 40-50 سال اور 30 سال کی عمر میں وہ اپنے رب اور کائنات کی حقیقت کو نہیں پہچانتا ہے, تو اس نے خیانت کی ہے اپنے ان صفات کے ساتھ. He is dishonest. اس کو اپنے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ زمین کیا ہے. اب یہ جو خصوصی پوائنٹس ہیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ قرآن میں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, عرب لٹریچر میں 1400 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی. وہ یہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر آسمان رکھے ہوئے, کیونکہ پہاڑ کی چوٹی تک کون جائے, اونچے پہاڑ ہیں ان کے اوپر آسمان. تو قرآن فرما سکتا ہے, قرآن اس بارے میں ذکر ہی نہ کرتا, لیکن قرآن نے اصلاح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں کو اونچا بنایا بغیر عمد, اس کے کوئی پلرز نہیں,
He who raised up the heavens without any pillars that you can see. इससे आप अंदाज़ा करें कि शुरू से ही कुरान की जो बुनियाद है वो इंसान की साइंटिफिक, उसकी अक्ली जो सलाहियत है उसको उजागर करने के लिए, सोच के नए वेन्यूज उसको देने के लिए कुरान ने इख्तियार किया। ये एक आयत है एनाटॉमी के प्रोफेसर, थाईलैंड के इंटरनेशनल इस्लामिक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस थी 98 में, इस तरह सऊदी अरब ने उसने इस्लाम इस बुनियाद को कबूल किया कि 1400 साल पहले ये आयत नाजिल हुई थी। बंद की जो स्टेजेस है आपने देखी, इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नुज़िजत जुलूदुहुम बद्दलना जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, कि जब इंसान को जलाया जाएगा जहन्नम में और वो उसकी जिल्द जो है वो सेंसरी लॉस हो जाएगा, तो उसके बाद उस बद्दलना जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, तो हम उसकी जिल्द को नई जिल्द से बदल देंगे ताकि वो उस अज़ाब को टेस्ट कर सके। तो ये तो 1400 साल पहले किसी को मालूम नहीं था। ये बात के इंसानों के लिए कि जब वो कुरान पढ़ेंगे तो किसी के ज़हन में तो आएगा कि इस तरह कैसे जल सकता है, तो सेंसेशन उसकी नहीं रहेगी। इस बुनियाद को उसने कहा कि 1400 साल पहले अगर ये बयान कुरान में है तो ये खुदा का कलाम है, किसी और का कलाम नहीं हो सकता। इसी तरह आप देखें, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून, इंसान ये सोचता था वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन 1400 साल पहले बताया गया कि हरगिज़ नहीं, हम कसम खाते हैं, we swear by that you see and by that you do not see, जो आप नहीं देखते। यानी ये तस्वुर वहाँ से दे दिया गया कि इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट ये गैप है बीच में। फिर ये फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, ज़मीन मिट्टी से बनाया। तो अगर आप आज इस कंपोजिशन को देखें जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स वो हैं कि जो मिट्टी में मौजूद है, वो इंसान के लिए भी उसकी जिक्र यहाँ पर है। फिर इसी तरह कीथ मूर का ये आपने हिस्सा पढ़ा होगा कि कीथ मूर ने ये सारी बातें दरियाफ्त की हैं और 1981 में उसने कहा 7th मेडिकल कॉन्फ्रेंस इन दमाम में कि it has been a great pleasure for me to help clarify statement in the Quran about human development. It is clear to me that this statement must have come to Muhammad from God, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries ago. This proves to me that Muhammad must have been the messenger of God. ये इन्होंने मुज़ग़ा और मुज़ग़ा की ये शक्ल उन्होंने अपनी किताब में दी है। और इसी तरह अलक़ा, देखिए ये खून मुअल्लक़ चीज़ होती है जो लटकी हुई है, और अलक़ा ख़लक़नल इंसान मिन अलक़, खून के लोथड़े से। तो इसमें आप देखेंगे टफ कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। अच्छा, ये फिंगरप्रिंट्स के बारे में सूरह क़यामा में आता है कि अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हम तो इस पर भी कादिर है कि उसकी उंगली की पूरों को इकट्ठा करें। अब आइडेंटिफिकेशन में ये बात सामने है, और फिंगरप्रिंट्स आज के इंसान ने ये दरियाफ्त किया कि किसी दो आदमियों की फिंगरप्रिंट्स जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलती। इसी तरह ये जो फ्रंटल लोब है उसके बारे में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये जिक्र किया गया है कि नासियतिन काज़िबतिन खातिआ, कि if he does not stop we will take him by the नासिया, हम पकड़ लेंगे a lying sinful नासिया, उसका जिक्र कुरान ने किया है। और इसके बारे में स्टेटमेंट ये है कि this area of the cerebrum is responsible for planning, motivating and initiating good and sinful behavior, and is responsible for the telling of lies
speaking of truth. Thus, it is proper to describe the front of the head as lying and sinful when someone lies or commits a sin. ये पर्सनैलिटी के बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। इसी तरह असहाब कहफ लेटे रहे 300 साल, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता कि भाई वो लेटे रहे, इसका जिक्र ना होता, लेकिन फरमाया नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, नर्सिंग केयर में पोजीशन चेंजिंग जो है उसका जिक्र किया गया कि उसके जो सोर नहीं बने, बेड सोर्स नहीं बने, उसकी वजह यह है कि हमने इसका इंतज़ाम किया हुआ। इसी तरह एक डॉक्टर ने ये रिसर्च की थी, डॉक्टर अब्दुल बासित सैयद है मिस्र के, और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को जब वालिद की आंखों के ऊपर डाला गया तो वह बियज़्ज़त आइनाहु, उसके अंदर जो है कैटरेक्ट बन गया था, तो उन्होंने 250 पेशेंट्स के ऊपर जो है वॉलंटियर उस कैटरेक्ट को, जिसमें एक वो गोनाडीन एक एक्टिव प्रिंसिपल है, उससे एक्सट्रैक्ट किया स्वेट से, और फिर जब उसको इस्तेमाल किया 250 पेशेंट में तो 90% रिजल्ट्स जो है वो आए हैं। और ये यूरोपियन इंटरनेशनल पेटेंट इन 1991, अमेरिकन पेटेंट इन 1993, ये उसमें इसको रजिस्टर किया गया है। तो ये उसकी साइंटिफिक तफसील है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आप देखिए 1400 साल पहले इसको वाजिब किया गया, वल्वालिदातु युरज़िअन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, 2 साल तक। फुक़हा ने 7 मुख्तलिफ नुकात इस आयत से एक्सट्रैक्ट किए हैं। और फिर 30 शहरा भी जिक्र है एक जगह कि 30 महीनों तक 6 महीने तक तो पानी भी अगर बच्चे को न दिया जाए तो ये जो माँ का दूध है ये काफ़ी है उसके। और इसमें एक अजीब जिक्र ये किया गया है कि कोई भी प्रोटीन जो है वो बच्चे की इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, कोई भी, सिवाय माँ के दूध के अंदर जो प्रोटीन एंटीबॉडीज और सारी, तो उसको बाकायदा एक हुक्म बनाया गया। यहाँ तक कहा गया कि अगर माँ राजी न हो तो दूसरी मदर जो है उसको अरेंज किया जाए और वो मर्द जिसका वो बच्चा है वो उसको पे करे। यानी बाकायदा इसके उसूल और कवानीन बनाए गए। अगर कोर्ट में कोई जाए तो ये बच्चे का आज ये बच्चे के ऊपर कोई शफकत नहीं है, ये उसका हक है, इट इज द राइट, कि हर माँ को चाहिए या हर बाप को चाहिए कि वो माँ के दूध का इंतजाम अपने बच्चे। तो ये आप उसूली तौर पर ये बात आप रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक माँ जिसके पेट में 9 महीने बच्चा होता है, इस दौरान उसको एक रोज़ादार जो मुसलसल रोज़े से हो, एक आबिद शब जिंदादार जो कि मुसलसल इबादत में खड़ा हो, और एक मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जो असराहा लेकर खुदा के रास्ते में जिहाद कर रहा हो, उसका अजर इस औरत को दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक माँ जब पहला कतरा अपने बच्चे के मुंह में टपकाती है तो एक जिंदगी बचाने का अजर उसको अदा किया जाता है। और ये जो सही है ना सफ़ा मरवा में बीबी हाजरा ने क्या किया था, हालांकि बुराक पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जलालैन लिखता है कि बुराक पे आप आते जाते, बल्कि दोनों को बिछा के आपने मदीना तैयबा बुराक सूरह इब्राहीम की तशरीह में बुराक पे आप पहुंच जाते, आप आ सकते थे, जा सकते। शायद इस दौरान आप एक हफ्ता लेट हुए या क्या हुआ, वो इस पहाड़ पर चढ़ी, उस पहाड़ पर आज 5000 साल बाद भी कोई इंसान हज भी कबूल उसका हो सकता है, किसी इंसान का उम्र कबूल, जब तक सफ़ा और मरवा, इल्म सफ़ा और मरवा का इंसानी ज़िंदगी मकासद शरीयत का सबसे पहला उसूल है। जो इंसानी हुकूक अदा नहीं कर सकता है वो खुदा की बंदगी नहीं करता है, ना खुदा को मानता है ना रसूल। सेंटिटी ऑफ लाइफ, वेल्थ और आनर, ये मकासद शरीयत, अक़ल और अक़ीदा, ये 5 चीज़ें अल-मुवाफ़िक़ात में अल्लामा शातिबी बयान करते हैं कि 5 चीज़ें ये सारे अज़हरी उलूम को उसका की बुनियाद। ये मैं आपके सामने रख। इसी तरह हनी बी के बारे में अभी सारी दरियाफ्तें हुई हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये वर्ब देखें, वौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तख़ज़ी, ये फारसी में अरबी में इस्तेमाल होता है कि तुम बनाओ घरों को
اپنے لیے گھر پہاڑوں میں، درختوں میں اور پیڑوں میں، یہ ساری بات کی گئی ہے. ثم کلی، اور پھر اس میں سے رس من کل ثمرات فصل کی، یہ جو ہے نا یہ تانیث کی ہے. اب کسی کو کیا معلوم تھا کہ ایک نکھٹو جو ہے میل جو اس میں ہے اور باقی ساری کی ساری میل جو ہے وہ فیمیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو علم دیا ہے وہ فیمیل مکھی کا ذکر کر کے کیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی باریکیوں سے قرآن جو ہے عقل کے مطابق، انسانی تجربے اور فیوچر کی دریافتوں کے مطابق قرآن بات کرتا ہے. اسی طرح خود پریزرویٹیوز کی حیثیت سے ہنی کی جو حیثیت ہے، ڈاکٹر انور کامران نے اس زمانے میں فارماکولوجی کی کہ ساری دوائیں جو ہے الکوہل کی وجہ اس پریزرویٹیو میں رکھی جا سکتی، اور انہوں نے چینج کروایا فارماکوپیا کے رولز یہاں پر پاکستان. پیما کے پریزیڈنٹ تھے اس سے پہلے 1995 اور 94 اس زمانے میں. تو وہ فارماکولوجی کے پروفیسر تھے، حیدرآباد میڈیکل کالج کے وائس پرنسپل تھے، اور وہ پاکستان کی اس ممبر کے طور پر یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون. یہ ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کیرین اور بلڈ اور پورک. آپ کو ٹینیا سیجینیٹا اور ٹینیا سولیم کا آپ کو پیراسائٹولوجی میں آپ پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھا تو آپ کو پتہ چلے گا بعد میں. اور اسی طرح وضو ہے، ابلوشن، یعنی یہ ناک میں پانی ڈالنا. نماز نہیں ہوتا، سجدہ قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ نے غسل نہ کیا ہو، جب تک کپڑے صاف نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زندگی میں نبوت میں جو تیسرا حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْلَ طَهِّرْ. یعنی ہم تو کچرا اٹھا کے دوسروں کے گھروں کے سامنے، نہ ڈسٹ بن. یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ کیلے کا چھلکا آپ جیب میں رکھیں اور پھر ڈسٹ بن تک جا کر اس کو. اگر یہ بھی ہم عمل کریں تو یہ بھی دین کا احکام ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. وضو میں آپ دیکھیے ہاتھوں میں خلال، ناخن کا ترشوانا، بالوں کا، مونچھوں کے بارے میں یہ کہ وقصر الشوارب، تاکہ وہ کھانے کے معاملے میں حائل نہ ہو. شروط صلاۃ کی فقہ کی پہلی کتاب ہے مدارس میں، لا تدخل یدک فی الاناء. اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے برتن میں داخل مت کر جب تک کہ پانی کے برتن سے باہر اس کو دھو لو. لا تدری این باتت یدک، کیونکہ کوئی آدمی نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری. تو یہ جو پورا پروسیس ہے. پھر نماز کا منہ کا صاف کرنا. آپ دیکھیں مسواک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے حرج کا یقین نہ ہوتا تو میں اس کو واجب کر دیتا مسواک کو. یہ جو نہیں کرتا گناہ گار ہوتا، لیکن اس وجہ سے کہ یہ، اور آپ نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا. تو اسی طرح خوشبو، ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کی بہت سی زیادہ. اسی طرح روزے کے معاملے میں پھر یہ جو نماز کا خاص طریقہ ہے، آپ دیکھیے یہ ویریکوز وین جو ہے، یعنی اگر مسلسل اس طرح کی ایک ترتیب انسان اختیار کرے تو اس کی بہت سی چیزوں سے اس کی جو ہے وہ پریونشن میں یہ ساری آتی ہے یہ بات. پھر اسی طرح ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جو کہ مراکو میں ہوئی 1994 میں، تو بینیفٹس آف فاسٹنگ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، گیونگ ریسٹ ٹو دا ڈائجسٹو سسٹم. اور اس میں 50 ریسرچ پیپر پڑھے گئے جو آل اوور دا ورلڈ تھے، اور اس میں بینیفٹ آف فاسٹنگ رمضان ہو اسی کے تحت یہ ساری بات آئی ہے. تو میں چونکہ میرا وقت کچھ زیادہ پڑ گیا ہے تو میں جلدی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا. اس میں پہاڑوں کے سلسلے میں جو قرآن نے 1400 سال پہلے کی، یہ ہارون یحییٰ کی کتاب ہے معجزات القرآنیہ، عربی میں بھی، انگلش میں، اردو میں بھی شاید ٹرانسلیٹ ہوئی ہو. تو اس کے اندر یہ تصاویر بھی آپ کو ملیں گی. یہ کریشن آف کے بارے میں، وہی یہ دخان مبین، سورہ دخان آپ نے نام سنا ہوگا قرآن. یہ دخان ہے، دھواں، اور ایک ایسا اسموک جس سے کائنات کی تخلیق ہوئی. قرآن پہلے زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقنا. تو یہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. اور یہ جو ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تو یہ جو درمیان میں
मेम्ब्रेन है 100 मीटर तक, 100 किलोमीटर तक ये जबराल्टर के करीब, और इससे जो समंदरी हयात है एकदम उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता और पानी एक दूसरे में मिक्स अप नहीं होता। इसका जिक्र 1400 साल पहले सूरह रहमान में किया गया है पहले। और कसलुमात फी बहर लुज्जी, एक एडमिरल, फ्रेंच एडमिरल थे जिसने पूरी उम्र समंदरों में गुजारी। जब यह आयत पड़ी कि ऐसा अंधेरा रात का वक्त और समंदर और उस पर बादल छाए हुए, जब आप अपना हाथ उस अंधेरे में निकाले अपना हाथ तो वो भी नहीं देख सकते। लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू नूर, यानी कुफ्र की मिसाल बताई गई कि इंसान की बसीरत इस हद तक भी काम नहीं करती। उसने कहा कि रसूलुल्लाह ने कितनी दफा समंदर के सफर किया, ये अंधेरा मैंने खुद देखा है 40 साल के मिरर की हैसियत से। तो बताया गया कि एक चंद सफर किया शायद बहरीन के उस पर आप समंदर पे गए थे, तो उसने कहा कि ये फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ये किसी ऐसे आदमी का कौन हो सकता है जिसका तजुर्बा और एक्सपीरियंस उसने इस्लाम कबूल किया। ये इसी तरह बादलों के बारे में कुरान फरमा देता कि बादल होते, लेकिन कुरान ने बादल की किस्में आयात के अंदर बताई हैं कि अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युल्क़ी बैनहुम सुम्मा यजअलु रुकामा फतरल वदक़ा यख़रुजु मिन खिलालिही व युनज़्ज़िलु मिनस समाई, यानी वो सारी की सारी साइंटिफिक डिटेल्स है इस आयत के अंदर सूरह नूर के, कि आप हैरान हो जाएंगे। इसी तरह रोमन एम्पायर के बारे में एक पेशन गोई थी कि शर्त लग गई और उसके बाद ये पेशन गोई पूरी हुई, और ये भी कुरान का एक मौजज़ा है। इसी तरह ये फिरौन की लाश के बारे में फल-यौम नुनज्जी का पता निकले तकून खल्फ़क आयतन कसीरन मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून। ये जूरिस्प्रूडेंस जो है इसका नॉलेज हुआ, मेडिकल प्रोफेशन आगे बढ़े, फिर किताबें लिखी गई। जब इंसानी दायरे में ये काज ऑफ डेथ और एजिंग और ये सारी तफसीलात आ गई तो अल्लाह ताला ने 1917 में सर आर्थर ने ये फिरौन की लाश निकाली अबू गनीमा के करीब, और एग्जैक्टली उसकी जो रिपोर्ट थी कि ये एस्फिक्सियल डेथ है, किस तरह इसका वो हुआ है, उसकी एजिंग, तो चर्च ने उसको रिश्वत की पेशकश, लेकिन उसने कहा ये रिपोर्ट रिसर्च पेपर है, ये मैं पेश करूँगा। आज ये लाश मिस्र में पड़ी हुई है। 1300 साल मुसलमान मुफस्सिरीन इसकी क्या तशरीह करते थे, क्योंकि लाश तो नहीं मौजूद थी, लेकिन इल्मी तौर पर इंसानी सतह जब वहाँ पहुँची तो फिर अल्लाह ताला ने, अब मैं यही कहता हूँ ये मोबाइल और ये आपके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के लिए मैं उस वक्त सोचता था 10 साल 12 साल पहले कि वो एक मीनार पे उतरेंगे, किसको पता चलेगा। अब ब्रेकिंग न्यूज़ होगी और पूरी दुनिया में हर इंसान अपनी जेब से मोबाइल निकाल के देख रहा होगा, इसके बाद कोई इनकार का इम्कान नहीं। और ये वो आखिरी एक निशानी है जिसको कुरान फरमाता है कि वो पंगूड़े में गोद में भी उन्होंने गुफ्तगू की पहले दिन इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब वजालनी नबिया, और फिर इसके बाद उन्होंने फिल कहला 32 साल की उम्र में वो उठा लिए गए, तो वो अपने बुढ़ापे में जो गुफ्तगू करेंगे वो भी निशानी है कुरान में फरमाया, और वो निशानी पूरी होगी। तो ये मैं आपके सामने ये बता रहा था कि फ्यूचर जो है वो भी बयान किया, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो इक़्तिदार है आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ। अब आता ऐसा आता वादिन नम, चींटियों की भी वादी में उन्होंने ऐलान किया, चींटियों की आवाज़ जो है वो किस तरह फैलती है अब पता चला है कि उसकी जो डेसिबल्स है उसकी किस तरह है, और पूरी वादी की चींटियाँ किस तरह सुनती हैं। या नम, इसी तरह हुदहुद के साथ उनकी गुफ्तगू, और एक परिंदों से अभी तक इंसान ने नहीं शुरू की है। तो ये जो फ्यूचर के वैल्यू है इंसानी डेवलपमेंट की, उसकी तरफ इशारा किया गया है कि इंसान इस हद तक भी पहुँचेगा। फिर एक ऐसी बात उन्होंने की है जो कम्युनिकेशन में आती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन मलका सबा का तख्त उठा के लाएगा, काला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना अतीक क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, मैं उसको उठा के लाता हूँ क्योंकि आग से बना हूँ, 1500-2000 किलोमीटर है, तो जाने आने में मुझे 2-3 घंटे लगेंगे वापसी में।
اور ایک عالم نے وہاں کہا عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں، میں اس کو لے آتا ہوں۔ تو کمیونیکیشن کا ایک ایسی لہریں، ایسی ویوز اور ایسا حصہ موجود ہے اس کائنات میں کہ انسان آنکھ بند کرے گا اور جہاں چاہے گا پہنچنا چاہے، آگے آ جائے گی یہ باتیں۔ یہ اگلے ہزاروں سال کی وہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی بھی اس کا ذکر قرآن کر چکا، کیونکہ وقت بہت ہے، کم ہے، میں ختم کروں گا، بہت نہیں ہے، میں نے پہلے 5-10 منٹ زیادہ کر لیے۔ اسی طرح خوابوں کا ہے، سورہ رحمان میں ہے الشمس والقمر بحسبان۔ رحمت اللہ کی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سورج اور چاند بنا ہے، حساب سے بنا ہے۔ 10 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج تھوڑا قریب ہوتا تو گرمی سے زندگی ممکن ہوتی، تھوڑا دور ہوتا تو سردی سے ممکن نہیں تھی۔ تو یہ 10 کروڑ کی یہ مصلحت اور یہ میزان اور یہ توازن، اسی لیے آئنسٹائن کہتا ہے سائنس اینڈ ریلیجن میں، اس نے یہ ساری بات کی، اور قانون تجاذب کے سینٹریفیوٹل اور سینٹریفیوگل فورسز ہیں کہ کائنات کے جو اجسام ہیں، اجرام فلکی، وہ آپس سے میں نہیں ٹکراتے ہیں، لیکن ان کے درمیان اٹریکشن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپس میں کیوں نہیں ٹکراتے، ہمیں اس کا علم نہیں، میں یہ نہیں بتا سکتا کون سی قوت ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے۔ اور سائنس اور ریلیجن میں اس دور کا سب سے زیادہ انفلوئنشل آدمی وہی ہے، وہ کہتا ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن is blind and religion without science is mad۔ اپنے اس مضمون کے